نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ وارد ہوں گے جن کو میں انہیں درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ اے انسان، اس وقت کو یاد کر جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ وہاں مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے کہ آؤ، میں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں، حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جس نے ایک گھونٹ بھی پی لیا تو پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ چنانچہ شواہد الحق میں ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی اور میں پانی نہیں پیتا۔ میں نے وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ میں اہل حلا سے ہوں، اور اس سے پہلے میری عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھی۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں سرگردہ ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہے۔ مجھے بھی بہت پیاس لگی تھی۔ لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، دوسرے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور چوتھے پر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری عقیدت اور محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس اور ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ وہ مجھے پانی پلائیں گے، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے میری طرف بھی توجہ نہ کی۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے علی تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں تو صحابہ کرام کا بوس موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔
جس کے بعد تو کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور بعد میں مجھے کبھی بھی پیاس نہیں لگی، اور پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے کہ جنہوں نے یہ سن کر توبہ کر لی اور اس نظریے سے رجوع کر لیا۔ اس واقعے کی تصدیق و تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ جس کو حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن میرے پیارے ابو بکر کے قبضے میں ہوگا، دوسرا رکن میرے پیارے فاروق کے قبضے میں، تیسرا رکن میرے پیارے عثمان کے قبضے میں، اور چوتھا رکن میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضے میں ہوگا۔ لہٰذا جو شخص ابو بکر سے تو محبت کرے لیکن عمر سے بغض رکھے، اسے ابو بکر پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے اور ابو بکر سے بغض رکھے، اسے عمر پانی نہیں پلائیں گے، اور جو عثمان سے محبت کرے مگر علی سے بغض رکھے، اسے عثمان پانی نہیں دیں گے، اور جو علی سے محبت رکھے اور عثمان سے بغض رکھے، اسے علی پانی ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اور جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی تو اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی تو اس کا راستہ واضح ہو گیا، جس نے عثمان کے حق میں اچھی بات کہی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے علی کے حق میں اچھی بات کہی تو گویا کہ اس نے مضبوط گیرا کو تھام لیا جو کبھی بھی ٹوٹنے والی نہیں۔ اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہی تو وہ مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے اور آقا کریم علیہ السلام کے دست کرم سے چھلکتے ہوئے حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔